ڈفرینٹ پوائنٹ اٹھایا ہے کیونکہ لوگوں کو یا ایکسپرٹس کو لگ رہا ہے کہ یہ چیزوں کو ریبلڈ کریں گے یہیں رکیں گے، لیکن آپ نے کہا کہ یہاں نہیں رکیں گے، اس کی بہت ساری ریزن ہوں. ڈاکٹر سندر مستقیم نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، ماہر عالمی امور ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سندر صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا. جاوید صاحب پلیز جو بات آپ کر رہے تھے میں چاہوں گا ذرا اس کو مزید ڈیٹیل ہمیں بتائیے گا. آپ کے خیال میں اب امریکہ اپنے اڈے گلف میں کہیں نہیں بنائے گا بلکہ اٹھا کے سارا کچھ اسرائیل، یعنی ظاہر ہے اتنی انویسٹمنٹ اسرائیل میں وہاں لے جائے گا. اس کی شاید ریزن یہ ہے کہ یہاں پر انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ چیزیں سیف نہیں ہیں ان کی. دیکھیں ایران کی جو فوجی طاقت ہے اس کو بہت زیادہ امریکہ نے اور اسرائیل نے انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے. ایران نے گزشتہ 47 سالوں میں میزائل کا بہت بڑا سٹاک پائل جمع کیا ہے. اس کے علاوہ درپردہ چین، رشیا اور باقی ممالک بھی ایران کو جو سفسٹیکیٹڈ میزائلز ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. چائنا جو ہے وہ ریئل ٹائم میں ان کو سیٹلائٹ انٹیلیجنس دے رہا ہے. بائیڈو یہ ان کا جو جی پی ایس کے مد مقابل ہے. تو امریکہ اور پھر جو گلف سٹیٹ کے اندر جو گلف موبائل نیٹ ورکس ہیں اس کے ذریعے ایران نے انٹیلیجنس گیدرنگ کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اور رشیا ان کو ہیلپ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے جو فوجی ہیں اور ان کی جو فوجی تنصیبات جو ملٹری بیسز کے علاوہ کہاں پہ ہیں، تو ایران ان کو ہٹ کر رہا ہے. اور اس وقت یہاں اسٹیٹ آف ہرمز اور گلف آف عمان کے ارد گرد اس پورے علاقے میں عربین سی میں کوئی 20 کے قریب جو امریکہ کی وار شپس ہیں. ایران نے ابھی ان کو ہٹ کرنا نہیں شروع کیا. میرا خیال یہ ہے کہ اگلا ٹارگٹ وہ ہو سکتا ہے. تو امریکہ کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہیں میرے خیال میں. پہلی بات تو یہ کہ بائی اینڈ لارج یو اے کے علاوہ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسرائیل کی فارورڈ بیس ہے، ٹاؤٹ ہے، اس کے علاوہ بائی اینڈ لارج جتنی بھی ممالک ہیں، شاید جارڈن بھی ایک ہم کسی درجے میں ایکسیپشن دے سکتے ہیں، انہوں نے یہ ابھی ان پرنسپل فیصلہ کر لیا کہ امریکہ کی ملٹری بیسز اب یہاں پہ نہیں رہیں گی. اور ظاہر ہے امریکہ نے کہنا کہ آپ پیسے لگائیں، آپ اس کو ری بلڈ کریں. اور امریکہ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی جو ملٹری بیسز ہیں وہ بہت زیادہ ولنریبل ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹینڈنسی یہ ہے کہ وہ زیادہ پیسہ لگاتا نہیں. سیریا میں ترکی نے اس کو کہا جی ہم آپ کا کام کریں گے، آپ یہاں سے چلے جائیں. وہ اپنی ملٹری بیسز وہاں سے بھی ختم کر چکا ہے. اور ابھی جو ان کی ایک آدھ ملٹری بیس ہے وہ ان کا میرا خیال ابھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اسرائیل کے اندر چلے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گلف ممالک ہیں جو درپردہ پہلے ان کی پیسمنٹ پالیسی تھی، یہ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے تھے، فلسطینیوں کے خلاف سازش کر رہے تھے، اب خوف کی وجہ سے یہ ایران سے ڈرے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایران کے ساتھ یہ پنگا لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ یو اے نے $3 بلین جو ہے ایران کو ہارڈ کیش دیا ہے، منتیں کی ہیں کہ آپ ہمارے اوپر حملہ نہ کریں. آپ دیکھیں کہ مئی کی پہلے ہفتے کے بعد ایران یو اے کے اوپر کوئی بڑا حملہ ایران نے نہیں کیا. اس کے پیچھے وہ درپردہ ڈیل ہے. میرا خیال ہے شاید اس میں ہمارا رول بھی ہے اس انڈرسٹینڈنگ کا. $20 بلین انہوں نے اور پے کرنے ہیں اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے امریکہ کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یو اے کا خیال تھا کہ یہ پاکستان کو ڈرائیں گے، دمکائیں گے، جی ہمارا قرضہ واپس کریں، اور پاکستان کو کہیں گے کہ ایران کے اوپر حملہ کر دیں. یہ سعودی عرب کا یہ خیال تھا. پاکستان نے نہیں کیا. پاکستان نے بڑا میچورلی سارے کرائسس کو ہینڈل کیا ہے. اب جو صورتحال بن رہی ہے، دیکھیں اس وقت جو اسٹریٹجک سین ہے پورے مشرق وسطیٰ میں وہ تبدیل ہو چکا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایران نے لبنان کے اندر اسرائیل کو وارننگ دی کہ اگر آپ نے حزب اللہ کے خلاف حملے بند نہ کیے تو ہم آپ کے اوپر ڈائریکٹ حملے کریں گے، اور ایران نے کیے. اسرائیل کا جو ایک ایکسپینشن ایجنڈا ہے، انہوں نے 400 اسکوائر کلومیٹر سیریا پہ قبضہ کر لیا، لبنان کے 20% علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا، 80% غزہ پہ قبضہ کر لیا، پورا ویسٹ بینک جو ہے تقریباً اس کے اوپر ان کا تسلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایران کی جنگ کے بعد خطے کی صورتحال اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ اسرائیل کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہیں وہ ایران نے روک دیے ہیں. اور دوسرا جو اس وقت خطرہ ہے جو اسرائیل کو، وہ ترکی سے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی طرح یہ بہت بڑا مرج کر رہا ہے ایز اے پلیئر. وہ سیریا کے اندر ترکی کی ملٹری بیٹھی ہوئی ہے، ان کی ملٹری بیسز بیٹھے ہوئے ہیں. تو مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ اسرائیل کا جو ڈاؤن فال ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آخری صدر ہے امریکہ کا جس نے اس لیول پہ جا کے اسرائیل کی سپورٹ کرنی تھی. امریکہ کے اندر اسرائیل کے خلاف ریزنٹمنٹ شروع ہو چکی ہے. وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ابھی اس سال کے آخر میں جو الیکشنز ہوں گے امریکہ کے اندر، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اتنی افیکٹولی اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر سکے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیو اور سینٹ میں
रिपब्लिकन جو ہیں وہ اپنی میجورٹی لوز کر رہے ہیں. تو اوورآل جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اسٹریٹجیکلی میں بات کروں, آپ یہ نہ دیکھیں کہ ایران کا فوجی لحاظ سے کتنا نقصان ہوا ہے, وہ 1 لاکھ سے زیادہ انہوں نے حملے کیے ہیں, ملٹری اور سول انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, لیکن اسٹریٹجیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد کس کو فائدہ ہوگا, تو وہ ایران کو فائدہ ہوگا. بہت اچھے آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ. میں لاسٹ بات یہ کروں, یہ لاسٹ بات نمبر 1 کہ اسرائیل کے ساتھ جو درپردہ سپورٹ تھی گلف ممالک کی, وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی ایران کے خوف کی وجہ سے. اور اسرائیل جو ہے اس کو اب یہ خوف ہوگا کہ اگر اس نے زیادہ اپنا ایکسپینشن ایجنڈا لیا تو ایران ترکی جو ہے یہ اس کا رگڑا لگا دیں گے. پھر سب سے بڑا اس وقت خطرہ یہ بن گیا ہے کہ 4 ممالک پاکستان, سعودی عربیہ, ترکی اور ایجپٹ اور شاید قطر بھی, اس میں ایک ملٹری الائنس کی فارمیشن ہونے والی ہے. ہمارے یہ انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اسرائیل کو ادھر وی نیڈ ٹو کیپ دیم ان چیک, کیونکہ ہندوستان کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک الائنس ہے اور جنگ جب بھی ہوگی وہ ہندوستان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو ہمیں اسرائیل کو بھی میسج دینا ہے کہ دیکھیں اگر آپ بالکل صحیح.